دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھیے ہم تو اسلام آباد میں بھی جا کے دھماکے کرنے پہ قادر ہیں. ان دہشت گردوں کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ امن سے تعلق ہے، نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ کسی فرقے سے کوئی تعلق ہے جو نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے عبادت گاہ پر خود کو اڑا دیتا ہے. پی ٹی آئی نے جو ایک 8 فروری کی کال دے رکھی ہے، یہ لوگوں کی معصومیت پر اٹیک کیا گیا ہے، ان کے ایمان پر اٹیک کیا گیا ہے. کون سی کال ہے؟ کہاں کی کال؟ ایک ہوگی، ایک بیانیے کے ساتھ دہشت گردی سے لڑنا ہوگا. اسلام آباد میں آج ایک بہت ہی بزدلانہ، بہت ہی گھٹیا، بہت ہی بدترین خودکش حملہ کیا گیا. یہ بہت بزدلانہ حملہ تھا. عبادت گاہ پر عبادت یعنی حملہ کرنا، جمعے کے روز حملہ کرنا. اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو پاکستان کو منتشر کیا جائے. پاکستان کے بارے میں اگر کوئی فیل گڈ فیکٹر کہیں آ رہا ہے تو اسے ختم کیا جائے. پاکستان کی اگر دنیا میں کوئی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے تو اسے ختم کیا جائے. پاکستان جو ہے وہ اگر عالمی سٹیج پہ کہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اپنے عزم کا یعنی اظہار کرتا ہے تو اس کو کمزور کیا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھیے ہم تو اسلام آباد میں بھی جا کے دھماکے کرنے پہ قادر ہیں. تو یہ سارے کے سارے دشمنوں کے مقصد ہیں کہ ڈی مورلائز کیا جائے، پیچھے دھکیلا جائے، پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کی قوم کو ڈی مورلائز کیا جائے. اور ایک مدت کے بعد وہاں پہ ایک بسنت کی نام پر ایک جشن منایا جا رہا تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے، تو ان خوشیوں پر اٹیک کیا گیا ہے. یہ لوگوں کی معصومیت پر اٹیک کیا گیا ہے، ان کے ایمان پر اٹیک کیا گیا ہے. اور یہ جو ظاہر ہے کہ اس طرح کے اٹیک کرنے والے یہ جو دہشت گرد ہیں، خوارج ہیں، ان کا رابطہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے افغانستان سے کوئی نہ کوئی تعلق نکل آتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا تعلق افغانستان سے نہ نکلے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو افغانستان میں ایک خوفناک طالبان کا گروہ ہے، دہشت گرد لوگ ہیں وہ، اور دہشت گردی ہی ان کو آتی ہے. نہ ان کو سائنس کا پتہ ہے، نہ ہی وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہی انہیں ماڈرن ورلڈ کا پتہ ہے، نہ ہی انہیں نیشن اسٹیٹ کا پتہ ہے، نہ ہی انہیں بین الاقوامی تعلقات کا پتہ ہے. تو وہ تو بنیادی طور پہ دہشت گردی کر کے ہی کام چلانے والے لوگ ہیں، اور ان کی خارجہ پالیسی بھی دہشت گردی ہے. وہ ان کے پاس وہاں پہ اس طرح کے بے شمار دہشت گرد گروپس موجود ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان میں، جو دنیا بھر سے پیسہ پکڑ کے کہیں بھی دہشت گردی کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ٹیررسٹ گروپس ہیں جو ظاہر ہے کہ افغانستان میں ہیں. اس کی وجہ سے بلوچستان پختونخوا میں بھی بدامنی ہے. اب پیچھے سے ظاہر ہے کہ بھارت کا سپورٹ اور بھارت کا پیسہ وہ بھی شامل ہو گیا ہے. تو ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف پاکستان ہے. ان حالات میں پاکستان میں اگر خوشی کی لہر آئے گی یا پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ دشمنوں کو اچھا نہیں لگے گا اور وہ اس کو توڑیں گے. یہ وہ بیسیکلی ایک کوشش ہے. سلام پیش کرنا چاہیے ان تمام پولیس والوں کو، سیکورٹی والوں کو، جنہوں نے اس خودکش حملہ آور کو روکا، ورنہ نقصان زیادہ ہو سکتا تھا. اور یہ ہر دھماکہ بنیادی طور پر ہر معصوم کی زندگی اور خاص طور پہ جمعے کے روز یہ ہمیں یہ بتاتا ہے یہ کہ دہشت گردوں کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ امن سے تعلق ہے، نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ کسی فرقے سے کوئی تعلق ہے جو نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے عبادت گاہ پر خود کو اڑا دیتا ہے. بے گناہوں کو مار دیتے ہیں لوگ. ان ظالم لوگوں سے صرف اور صرف ریاست لڑ سکتی ہے، حکومتی مشینری لڑ سکتی ہے، لیکن قوم کی سپورٹ کے بغیر ایسا بڑا مشکل ہے. اب اگر کبھی نہ کبھی ہمیں ایک ہونا ہوگا اور وہ نیشنل ایکشن پلان کبھی نہ کبھی اس پر اس کو مزید بہتر بنا کر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اور یہ ایک طویل جنگ ہوگی. دیکھیے بسنت جو ہے یہ صدیوں پرانا تہوار ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ موسم کے بدلنے سے بھی ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ سرسوں کے کھیت، ظاہر ہے کہ وہ جو ایک پیلے رنگ کے جو پھول ہوتے ہیں اسی مناسبت سے لباس بھی پہنے جاتے ہیں، اور خوشی سے باہر آ کے ظاہر ہے پتنگ بازی بہت مدت کے بعد لاہور میں بسنت واپس لوٹی ہے اور وہاں کی رونقیں دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس میں قابل غور ہمارے لیے ایک بات ہے. دیکھیے دبئی ہے مثال کے طور پہ، یا قطر ہے، یہ جو ممالک ہیں، یہ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے سے ممالک ہیں صحرا، ان کے اپنے کلچر میں کوئی اتنا میوزک یا اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ دنیا کو اٹریکٹ کر سکیں. تو انہوں نے ٹورزم کو پاسبل کرنے کے لیے
ویسٹ کی ہی سپورٹس اور ویسٹ کی ہی ایکٹیویٹیز اٹھا کے اپنے ہاں اسٹیبلش کی. مثال کے طور پہ فٹ بال اسٹیڈیمز، مثال کے طور پہ کار ریسنگ اور اس طرح کی جو مغرب کی سپورٹس ہیں ان کو اپنا کر انہوں نے دنیا کو ایک اٹریکشن دی کہ ہمارے ہاں بھی یہ سہولیات موجود ہیں تو آپ ہمارے ہاں آئیے. تو الیو دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ٹورزم کی طرف لانے کے لیے انہوں نے مغرب سے ہی سپورٹس اٹھا کے اپنے ہاں. پاکستان کا معاملہ یہ نہیں ہے. پاکستان کے پاس تو اوریجنل کلچر بہت سٹرونگ پیچھے موجود ہے، جس کی مثال یہ بسنت ہے کہ اب اس تہوار کو جو کہ ہمارا تہوار ہے اس کو اگر ہم مارکیٹ کریں پوری دنیا میں تو آپ دیکھیے نا کہ ابھی بھی برطانیہ، یورپ، امریکہ سے پاکستانی گئے ہیں بسنت منانے کے لیے. لیکن اگر ہم اس کو صحیح طرح سے مارکیٹ کریں اور یہ مسلسل چلے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب اس طرح بسنت ہو گئی ہے پھر اگلے 10 سال نہ ہو، اب جیسے اب 20 یا 25 سال بعد ہو رہی ہے، اچھا اس کے بعد اگلی تو مطلب یہ مسلسل عمل کا نام ہے. تو جب یہ ہر سال اگر یہ بسنت ہوتی رہی تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ یعنی یورپ سے، امریکہ سے اور باقی یعنی مغربی سیاح ایکچولی گورے یا جاپانی یا چینی وہ آئیں دیکھنے کے لیے کہ یہ بسنت کے نئی چیز ہے دنیا کے لیے، کہ یہ کائٹ فلائنگ پہ ایک شہر جو ہے وہ اتنا اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ساری کی ساری یعنی میلے ہیں، میوزک ہے، زندگی ہے. تو دنیا بھر کو ہم اٹریکٹ کرنے کی کا پوٹینشل رکھتے ہیں. یہ ثبوت ہے، بسنت یہ ثابت ہو رہا ہے. جس کو روکنے کے لیے، اسی پروسیس کو روکنے کے لیے دہشت گردی ہوتی ہے. اسی ترقی کو، اسی یعنی دنیا کو جیسے ہی آپ اٹریکٹ یعنی کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایکٹیویٹی ہے، آپ دیکھیے دھماکے شروع ہو جائیں گے، فساد شروع ہو جائے گا، عذاب شروع ہو جائے گا. تو جہاں تک یہ بسنت کی بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا ہے اور ہم اس کو مارکیٹ ہم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے دنیا بھر کے لیے. رہی بات پی ٹی آئی کی کہ پی ٹی آئی نے جو ایک 8 فروری کی کال دے رکھی ہے، کون سی کال، کہاں کی کال، وہاں لاہور میں جو بسنت منا رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. گو کہ وہ افسردہ ہیں. اسلام آباد والے جو بہت بڑا یہ سانحہ ہے، ظاہر ہے کہ اب بسنت کی خوشیاں ویسی نہیں رہ گئی، ممکن ہی نہیں ہے. اس سانحے کے بعد بہت مشکل ہے. لیکن دشمنوں کا یہی تو مقصد ہے کہ ڈی مورلائز کریں، روکیں. تو حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس واقعے کے بعد خوشیاں تو نہیں منائی جا سکتی، لیکن دبک کے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. پی ٹی آئی کی جو کال ہے، پی ٹی آئی کو غور کرنا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ان دہشت گرد حملوں کے بعد، اس غربت کے بعد جو ہمارے حالات ہیں، اب بھی یہ رہ گیا کہ انہیں احتجاج کرنا ہے. کون آئے گا اس احتجاج میں؟ باقی لوگ تو ظاہر ہے کہ افسوس میں ہیں یا پھر بسنت کی اس میں لگے ہوں گے، جو اتنی دور سے ٹریول کر کے آئے ہیں. ظاہر ہے اس میں اب کون سا احتجاج اور کیسا احتجاج؟ سب کو ایک ہو کے تمام سویلین جماعتیں اور تمام حکومتی ریاستی ڈھانچہ ایک ہو کے ایک بیانیے کے ساتھ دہشت گردی سے لڑنا ہوگا، ایک بیانیے کے ساتھ. ورنہ یہ فرقے بازی اور یہ تقسیم یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی.